آج ہم قرآن کی اس سورت پر بات کریں گے جسے اکثر پہلی وحی مانا جاتا ہے، سورۃ العلق۔ جی۔ اس میں بظاہر بہت سادہ باتیں ہیں، لیکن جب آپ رک کر سوچتے ہیں تو ان کی گہرائی واقعی حیران کر دیتی ہے۔ جی۔ ہمارا سورس تو خود اس سورت کا متن ہے، تو کوشش یہ ہوگی کہ اس کے پیغام کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے آج کیا معنی رکھتی ہے۔ بالکل۔ تو چلیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ پس منظر ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ پہلی آیات ہیں جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئیں۔ یہ پہلی ملاقات ہے، پہلا پیغام ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے اس کا ایک ایک لفظ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ علم، تخلیق اور خدا کے ساتھ انسان کے تعلق کی پوری عمارت کی بنیاد رکھتا ہے۔ آئیے پہلے لفظ سے ہی شروع کرتے ہیں، جو شاید اسلام کا سب سے مشہور لفظ ہے، اقرا، یعنی پڑھو۔ جی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ پہلا حکم کسی عبادت کا نہیں، کسی رسم یا قانون کا نہیں، بالکل، بلکہ پڑھنے کا ہے، بالکل، علم حاصل کرنے کا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی آغاز ہے، لیکن یہاں جو نقطہ اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ اس حکم کا دوسرا حصہ ہے، بسم ربکا، اپنے رب کے نام سے۔ جی، اپنے رب کے نام سے۔ یہ صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہ علم حاصل کرنے کے عمل کو ایک سمت دے رہا ہے۔ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ علم کی تلاش کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے، اچھا، بلکہ اسے ایک بڑے تناظر میں دیکھنا ہے، تخلیق کے مقصد کو سمجھنا، اپنے خالق کو پہچاننا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں بغیر روحانیت یا مقصد کے علم کی کوئی حیثیت نہیں، یا یہ کہ ہر قسم کی سائنسی تحقیق بھی ایک طرح کی عبادت بن سکتی ہے اگر نیت ٹھیک ہو؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ دوسرا آپشن زیادہ قریب ہے۔ یہ علم کو تقسیم نہیں کرتا کہ یہ دینی ہے اور یہ دنیاوی، صحیح، بلکہ یہ ایک فریم ورک دیتا ہے کہ آپ فزکس پڑھے، بائیولوجی پڑھے یا تاریخ، اگر آپ اسے کائنات کے خالق کے نظام کو سمجھنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل خود ایک مقدس عمل بن جاتا ہے۔ واہ! یہ علم کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے اور اسے ایک مقصد دیتا ہے۔ اگلی آیات بھی اسی خیال کو آگے بڑھاتی ہیں نا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پھر فوراً بعد الذی علم بالقلم، جی، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ تو ایک طرف ہماری اتنی عاجزانہ حیاتیاتی ابتدا اور دوسری طرف علم کی سب سے بڑی علامت قلم، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیوں؟ یہ جوڑ بہت گہرا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت کے دو سروں کو ملا رہا ہے۔ ایک طرف یاد دہانی ہے کہ دیکھو تمہاری شروعات کتنی معمولی تھی، ایک علق، ایک لوتھڑا۔ یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے ہے، لیکن دوسری ہی آیت میں قلم کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس معمولی مخلوق کو کتنی بڑی صلاحیت دی گئی ہے، علم کو محفوظ کرنے کی۔ جی، علم کو محفوظ کرنے، اسے اگلی نسلوں تک پہنچانے اور تہذیبیں کھڑی کرنے کی صلاحیت۔ تو قلم یہاں صرف لکھنے کا آلہ نہیں، بلکہ پوری انسانی تہذیب، تاریخ اور اجتماعی دانش کی علامت ہے۔ اور پھر اس حصے کی آخری آیت، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں مجھے ایک کشمکش سی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا؟ ایک طرف تو انسان کو پڑھنے کا حکم ہے، یعنی کوشش کرنے کا، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سارا علم خدا کی طرف سے ہے۔ تو پھر انسانی کوشش اور دریافت کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، یہ آیت انسانی کوشش کو رد نہیں کرتی بلکہ اس کی حقیقت بتاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور علم خود بخود آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی دریافت کرتا ہے، چاہے وہ کشش ثقل کا قانون ہو یا ڈی این اے کا سٹرکچر، وہ کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرتا۔ اچھا۔ وہ کائنات میں پہلے سے موجود ایک حقیقت کو جانتا ہے جسے خدا نے بنایا ہے۔ تو انسانی کوشش اس پردے کو ہٹانے کا نام ہے جو لا علمی کی وجہ سے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ آیت انسان کے تکبر کو توڑتی ہے کہ یہ میں نے دریافت کیا ہے؟ بالکل، اور اسے یاد دلاتی ہے کہ تم نے صرف اسے جانا ہے جو تمہیں سکھایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو علم اور تخلیق کی ان عظیم نشانیوں کے بعد کوئی سوچے گا کہ اگلی بات شکر گزاری کی ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے نا؟
جی بالکل. سورت کا لہجہ اچانک بدل کر ایک تلخ حقیقت بیان کرتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ہرگز نہیں، بے شک انسان حد سے بڑھ جاتا ہے جب وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے. یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں؟ کیونکہ یہ علم کے تحفے کا سب سے بڑا خطرہ بیان کر رہی ہے. سورت نے پہلے بتایا کہ علم کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے. اب وہ بتا رہی ہے کہ انسان اس علم کے ساتھ کیا غلطی کرتا ہے. طغیٰ کا مطلب ہے اپنی حد سے نکل جانا، سرکشی کرنا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ الرآہ استغنی، جب وہ خود کو غنی یا خود کفیل سمجھنے لگتا ہے. یہ ایک گہری نفسیاتی حقیقت ہے. یعنی جب انسان کے پاس علم، دولت یا طاقت آ جاتی ہے، جی، تو اس میں یہ وہم پیدا ہونے لگتا ہے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، میں اپنی دنیا کا خود مالک ہوں. یہ تو فرد کی بات ہوئی. کیا ہم یہی رویہ پوری تہذیبوں میں بھی دیکھتے ہیں؟ جب وہ اپنی تکنیکی ترقی کے عروج پر پہنچتی ہیں، وہ بھی تو خود کو بے نیاز سمجھنے لگتی ہیں. بالکل. یہ اصول فرد سے لے کر تہذیبوں تک لاگو ہوتا ہے. جب بھی کوئی قوم اپنی طاقت کے نشے میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ اپنی اخلاقی اور روحانی حدود بھول جاتی ہے اور سرکشی پر اتر آتی ہے. جی، سورہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہی علم جو انسان کی ترقی کا ذریعہ تھا، اگر عاجزی کے ساتھ نہ ہو تو وہی اس کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. وہ اپنی اصل، اپنے الگ ہونے کو بھول جاتا ہے. بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. جی، صرف چند الفاظ میں پورے فلسفے کا جواب. یہ ایک یاد دہانی ہے جو تناظر کو درست کرتی ہے. بالکل. یہ کہتی ہے کہ تم خود کو کتنا ہی خود کفیل سمجھ لو، تمہاری یہ آزادی اور طاقت عارضی ہے. تمہاری آخری منزل، تمہاری واپسی، تمہاری جواب دہی اسی رب کی طرف ہے جس نے تمہیں الگ سے بنایا تھا. تو یہ آیت انسان کے تمام اعمال کو ایک حتمی احتساب کے فریم ورک میں ڈال دیتی ہے. جی، جس سے بے نیازی کا وہم ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم نے پہلے علم کے اصول کی بات کی، پھر انسانی سرکشی کے نفسیاتی پہلو کی. اب ایسا لگتا ہے کہ سورت ہمیں ایک حقیقی عملی منظر دکھا رہی ہے. جی. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہ بہت براہ راست اور ذاتی محسوس ہوتا ہے. یہاں سورت ایبسٹریکٹ اصولوں کو ایک ٹھوس مثال میں ڈھال دیتی ہے اور تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ یہ آیات ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں. ابو جہل کے واقعے کی طرف؟ جی، جب مکہ کا ایک سردار ابو جہل پیغمبر اسلام کو کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا تھا، تو یہ صرف ایک خیالی مثال نہیں بلکہ ایک حقیقی کشمکش کی عکاسی ہے. ایک طرف ایک عبد یعنی بندہ ہے جو اپنے خالق کے سامنے جھک رہا ہے. بالکل، اور دوسری طرف ایک متکبر شخص ہے جو اس عمل کو برداشت نہیں کر پا رہا. یہ سوالیہ انداز آرائیتا، کیا تم نے دیکھا، یہ بھی بہت دلچسپ ہے. یہ صرف بتا نہیں رہا بلکہ سننے والے کو اس منظر میں شامل کر رہا ہے. جی، اسے گواہ بنا رہا ہے. یہ سننے والے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس تصادم پر غور کرے. یہ تصادم صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو نظریات کا ہے. صحیح. ایک نظریہ خدا کے سامنے مکمل سپردگی کا، اور دوسرا نظریہ اس سپردگی کو چیلنج کرنے کا ہے جو پچھلی آیات میں بیان کردہ انسانی تکبر اور خود کو بے نیاز سمجھنے کی عملی شکل ہے. اچھا، وہ متکبر شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے سامنے کسی اور طاقت کے آگے جھکے. اور پھر اس پورے منظرنامے کے بیچ میں آیت 14 آتی ہے جو شاید اس صورت کا مرکزی نقطہ ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ ایک سادہ سا سوال ہے لیکن یہ پورے کھیل کو بدل دیتا ہے. یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے. یہ اس انسانی ڈرامے کو ایک لمحے کے لیے روک کر ایک کائناتی حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے. یہ اس روکنے والے شخص سے کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ معاملہ صرف تمہارے اور اس نماز پڑھنے والے کے درمیان ہے؟ نہیں. ایک تیسری ہستی بھی ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے. بالکل. یہ ظالم کے لیے ایک شدید تنبیہ ہے کہ تمہارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور مظلوم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ تمہاری ثابت قدمی دیکھی جا رہی ہے، تم اکیلے نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو وارننگ دے دی گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اگر وارننگ پر عمل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہاں سے آگے سورت کا لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے. جی، انتہائی سخت. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ. ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے ضرور گھسیٹیں گے.
یہاں ناسیہ یعنی پیشانی کے بالوں کا خاص طور پر ذکر کیوں ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ دیکھیں، عرب کلچر میں پیشانی عزت اور وقار کی علامت تھی۔ کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا انتہائی ذلت کی علامت تھی۔ لیکن اس کی ایک اور تہہ بھی ہے جسے جدید سائنس نے مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔ قرآن اس پیشانی کو ناسیتن کاذبتن خاطئتن کہتا ہے، یعنی ایک جھوٹی گناہ گار پیشانی۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن 1400 سال پہلے انسانی دماغ کے اس حصے کی طرف اشارہ کر رہا تھا جسے آج سائنس فیصلہ سازی اور جھوٹ بولنے کا مرکز کہتی ہے؟ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، جو ماتھے کے بالکل پیچھے ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ تو حیران کن بات ہے۔ جی، بہت سے مفسرین اور محققین اس تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ سائنسی تصدیق کا گواہ نہیں، لیکن یہ مماثلت ناقابل یقین حد تک دلچسپ ہے۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم صرف اس کے جسم کو سزا نہیں دیں گے، بلکہ اس کے تکبر، اس کے جھوٹ اور اس کے غلط فیصلوں کے مرکز کو نشانہ بنائیں گے۔ بالکل، اس کی ناسیہ کو سزا صرف جسمانی نہیں بلکہ علامتی طور پر اس کی سرکشی کی جڑ پر ہے۔ واہ، یہ واقعی بہت گہرا نقطہ ہے۔ پھر آگے ایک چیلنج دیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ بلاؤ اپنی محفل کو، اپنے حمایتیوں کو، فَلْيَدْعُوا نَادِيَاهُ۔ اور جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم بھی زبانیوں کو بلائیں گے، سند الزبانیہ۔ یہ زبانیہ کون ہیں؟ نادی سے مراد اس کا کلب، اس کی پارلیمنٹ، اس کے حمایتیوں کا گروہ ہے، یعنی اس کی دنیاوی طاقت کا مرکز۔ یہ ایک کھلا چیلنج ہے کہ لے آؤ اپنی ساری طاقت۔ اور اس کے مقابلے میں خدا کہتا ہے کہ ہم زبانیہ کو بلائیں گے، جنہیں عام طور پر عذاب کے فرشتے یا ایک ایسی زبردست قوت سمجھا جاتا ہے جس کا کوئی انسانی گروہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دنیاوی طاقت اور خدائی طاقت کا براہ راست ٹکراؤ ہے۔ جی، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا حمایتی نظام خدا کی طاقت کے سامنے کتنا بے بس ہے۔ اتنی شدید تنبیہ اور طاقت کے مظاہرے کے بعد سورت کا اختتام ایک بہت ہی غیر متوقع حکم پر ہوتا ہے۔ یہ حکم اس متکبر شخص کو نہیں بلکہ اس عبد یعنی بندے کو دیا جا رہا ہے جسے روکا جا رہا تھا۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کرو اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہ ایک عجیب رد عمل نہیں، یعنی لڑنے یا مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ اس پوری صورت کا نچوڑ ہے، اور اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ تکبر اور ظلم کا جواب اسی کی سطح پر آ کر لڑنا نہیں ہے۔ حل 3 حصوں میں دیا گیا ہے۔ اچھا، پہلا، لا تطعہ، اس کی اطاعت نہ کرو، یعنی اس کے دباؤ میں مت آؤ، اپنی سچائی پر قائم رہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، وسجد، اور سجدہ کرو۔ یہ تکبر کا عملی جواب ہے۔ وہ تمہیں جھکنے سے روک رہا تھا، تم اس کے جواب میں اپنے رب کے سامنے اور زیادہ جھک جاؤ۔ تو سجدہ تکبر کی عین ضد ہے۔ بالکل، یہ عاجزی اور سپردگی کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ اور آخری لفظ واقترب، اور قریب ہو جاؤ۔ یہ کتنا خوبصورت اختتام ہے۔ ہم نے اقرا سے شروع کیا تھا اور اب اقترب پر ختم کر رہے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، اور اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ پوری صورت کو ایک دائرے میں مکمل کر دیتا ہے۔ علم کا سفر جو خدا کے نام سے اقرا شروع ہوا تھا، اس کا حتمی مقصد خدا کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اقترب۔ جی بالکل، مخالفت اور مشکلات کے وقت اصل طاقت دشمن سے لڑنے میں نہیں بلکہ اپنے طاقت کے منبع یعنی خدا سے اپنا تعلق مزید مضبوط کرنے میں ہے۔ اور سجدہ وہ عمل ہے؟ سجدہ وہ عمل ہے جو انسان کو روحانی طور پر خدا کے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ تو اگر میں سب کو سمیٹوں تو یہ ایک مکمل نقشہ لگتا ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے علم حاصل کرنے سے، پھر وارننگ آتی ہے کہ اس علم کو تکبر کا ذریعہ مت بننے دو، اپنی حقیقت کو یاد رکھو۔ جی، اور جب دنیا میں تکبر تم سے ٹکرائے تو اس سے الجھنے کے بجائے سجدے میں جھک کر اپنے خالق کے اور قریب ہو جاؤ۔ یہ علم سے قربت تک کا سفر ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ سورت ایک راستہ دکھاتی ہے۔ حقیقی علم انسان کو متکبر نہیں بلکہ عاجز بناتا ہے، اور حقیقی طاقت مخالف کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ اپنے خالق سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ اور سجدہ اس تعلق کا سب سے طاقتور اظہار ہے۔ جی، اور سب سے خوبصورت اظہار ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ کتنا ہی علم حاصل کر لے، اس کی اصل ایک الگ ہی ہے، اور اس کی کامیابی صرف اپنے رب کے سامنے جھکنے اور اس کے قریب ہونے میں ہے۔ یہ سب کچھ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سورت کا آغاز
قلم کی تعریف سے ہوتا ہے، جو علم کی علامت ہے۔ آج ہمارا قلم کی بورڈ ہے، انٹرنیٹ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ ہم معلومات کے ایک سیلاب میں جی رہے ہیں۔ ایسے میں وہ پہلا حکم اپنے رب کے نام سے پڑھو ہمیں اس شور میں سے حقیقی اور بامانی علم کو الگ کرنے میں کس طرح مدد دے سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال میں ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔